السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ النساء مدنیہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق، اور اس نے پیدا کی، منہا، اسی سے، زوجہا، بیوی اس کی، وبث، اور اس نے پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سے، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہ، اس کے واسطے سے، والارحام، اور رشتوں کو کاٹنے سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کان، ہے، علیکم، تم پر، رقیباً، نگران۔ وآتوا، اور دو، الیتامیٰ، یتیموں کو، اموالہم، مال ان کے، ولا، اور نہ، تتبدلوا، تم تبدیل کرو، الخبیث، ناپاک کو، بالطیب، پاک سے، ولا، اور نہ، تأکلوا، تم کھاؤ، اموالہم، مال ان کے، الی، طرف، اموالکم، اپنے مالوں کے، انہ، بے شک، یقیناً وہ، کان، ہے وہ، حوباً، گناہ، کبیراً، بہت بڑا۔ آیات کی تلاوت۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وآتوا الیتامیٰ اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، انہ کان حوبا کبیرا۔ جی، تو سورہ النساء مدنی صورت ہے اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے، مرد بہت سے اور عورتیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے سے آگے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اللہ سے، وہ ذات تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ساتھ اس کے، اور رشتہ داریوں کے بارے میں، والارحام، اور رحم کے بارے میں، یعنی کہ
رشتہ داری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مختلف سوالات کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہیں۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کی پاسداری کا حکم دیا ہے، رشتوں کی پاسداری کرنے کا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اے لوگو اسلام کو خوب رواج دو اور کھانا کھلاؤ اور رشتوں کو جوڑو اور رات کو نماز ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اجر ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنے کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔ آگے ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم رشتوں کو توڑے اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے، رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں رشتہ جوڑے، یعنی اگر ہماری کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور وہ دوسرا جو پرسن ہے وہ ہمارے ساتھ رشتہ داری یعنی کہ دوبارہ سے تعلق قائم کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کر لیں، یہ نہیں ہے کہ رشتہ جوڑنا، بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ توڑے تو اس کے ساتھ دوبارہ جوڑے رکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بے شک اگر آپ رشتے جوڑتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اگر تم یہ سب بھی نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مسکین کو صدقہ دینا تو اجر ہے ہی، رکھتا ہی ہے، لیکن رشتہ دار کو دینا دوہرا اجر ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی رشتہ دار کے بدلے کسی اور کو دیتے ہیں تو ہمیں صدقے کا اجر تو ملے گا، لیکن اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو ہمارے صدقے کا مستحق ہے، ہم اسے دیں گے تو ہمارے صدقے کا جو اجر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوہرا دیں گے۔ یعنی کہ آج ہماری جو یہ آیت ہے اس میں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ذکر کیا ہے۔ آگے آیت نمبر 2 میں، اور یہ 2 یتیموں کو ان کے مال اور نہ تم بدل کر دو ناپاک کو پاک سے، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال طرف اپنے مالوں کے، بے شک وہ ہے گناہ بہت بڑا۔ ہماری جو پہلی آیت تھی اس میں رشتہ داروں کے بارے میں ذکر تھا، ان کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور ہماری جو سورہ نساء کی دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں، یتیموں کے حقوق کے بارے میں کہا ہے۔ سورہ نساء میں بہت سے احکامات ملتے ہیں ہمیں، انشاءاللہ ہم آگے بھی پڑھتے جائیں گے، آہستہ آہستہ دیکھیں آپ، پہلی آیت میں بھی اور آگے دوسری آیت ہے اس میں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن وہ اور میں، یعنی کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ شخص اور میں ایسے ہوں گے جیسے میری 2 انگلیاں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں جوڑ کر دکھایا کہ ہم ایسے ایک ساتھ ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال، یعنی اپنے مالوں میں شریک نہ کرو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ اگر یتیم کی پرورش کر رہے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یتیم کی جو وراثت ہے اسے اپنے مال میں شامل کر لیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بھی صاحب حیثیت نہیں ہیں، اتنا آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ اس کی کفالت بھی کریں اور اپنے گھر والوں کی، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کی جو وراثت ہے، اس کے جو ہیں اخراجات وغیرہ اس کے پیسوں میں سے لے سکتے ہیں۔ آگے ان کے کیا کیا ہے، نمبر 1 ان کے مال انہیں دو، یعنی کہ جب وہ بڑے ہو جائے تو ان کی وراثت جو ہے وہ انہیں دے دی جائے، نہ کہ اپنے پاس رکھ لی جائے۔ ان کے مال کو ناپاک سے نہ ملاؤ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ بھی شریک نہ کرو، یعنی کہ ان کے مال کو حرام کمائی کے ساتھ بھی شریک نہ کیا جائے، حرام کاموں میں بھی استعمال نہ کیا جائے، اور تیسرا اپنی کمائی کے ساتھ اسے نہ ملایا جائے، یعنی آپ اسے اپنے اخراجات کے لیے استعمال نہ کریں۔ اور دیکھیں گے اس میں مال کو کھانے کا ہی کیوں ذکر کیا ہے، کیونکہ جو کھانا ہے وہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ مال کے علاوہ انسان سب سے پہلے کھانے کا ہی سوچتا ہے، انسان ہر چیز کے بغیر جی سکتا ہے لیکن کھائے پیے بغیر نہیں جی سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ہی ذکر کیا ہے کہ تم یتیم کے مال کو اپنے استعمال کے لیے، اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال نہ کرنا۔ آج کی ہماری جو دونوں آیات تھی، سب سے پہلی آیت اس میں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا میں سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسانوں، خواتین، عورتیں اور مرد پیدا کیے ہیں، اور دوسرا رشتہ داروں کے حقوق کا ہمیں بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تم پر نگران ہوں۔
اور جو آیت نمبر 2 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہم سے کہا ہے کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ شریک کیا جائے، ان کی کفالت کی جائے۔ آپ دیکھیں گے کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک یتیم کی اگر پرورش کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اس کا اجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، یعنی کہ 2 انگلیوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور ہمارا آج کا لیسن یہ ہے کہ اگر ہم کسی رشتہ دار کے ساتھ نہیں بولتے تو اس قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے آج ہم اس کے ساتھ صلح کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ النساء مدنیہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق، اور اس نے پیدا کی، منہا، اسی سے، زوجہا، بیوی اس کی، وبث، اور اس نے پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سے، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہ، اس کے واسطے سے،